الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر رسول پر جلوہ فرما لائق عزت تعظیم و احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین سنی اجتماع، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم تاجدار دو عالم فخر بنی آدم سرور کائنات ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم امتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام. محترم حضرات، آج کے اس عظیم الشان روح پرور سالانہ سنی اجتماع کے موقع پر سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک خصوصی عنوان میں لے کر حاضر ہوں. یوں تو دیکھا جائے تو ایک علمی گفتگو ہے. یہ عنوان بظاہر عوام کے لیے کچھ خاصا مشکل لگتا ہے، گفتگو سمجھنے میں کچھ دشواری محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ عنوان بڑا اہم ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین کی اصل بنیاد ہے. ہمارے روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے جو مسائل، شرعی مسائل ہیں، ان کی ایک اہم بنیاد ہے، وہ ہے فقہ. فقہ کیا ہے؟ فقیہ کسے کہا جاتا ہے؟ اس چیز کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو ائمہ مجتہدین کا مقام و مرتبہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے ہر گروہ، ان میں سے ہر ایک جماعت نکلے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں. قرآن کریم کی سورہ توبہ 11ویں پارے کی 122 نمبر آیت، اللہ رب العزت کا یہ فرمان بڑا عظیم الشان فرمان ہے. اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ ایمان والوں سے، مومنوں سے یہ خطاب ہوا کہ ایک جماعت نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں جو لیتفقہوا فی الدین کا جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ تمام مومنوں کے لیے
فرض کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ کچھ مخصوص افراد ہیں جو اس کام کے لیے ہونا چاہیے. ان کی یہ ذمہ داری ہو کہ وہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں دین کی سمجھ حاصل کریں. قرآن پاک کی اس آیت سے لیتفقہوا، آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ یہاں پر لفظ فقہ موجود ہے. یہ فقہ کیا ہے؟ کس چیز کو فقہ کہا گیا؟ فقہ کی حیثیت کیا ہے؟ اور یہی چیز حدیث پاک میں بھی ہے. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے. یہاں بھی لفظ فقہ تفقہ آپ محسوس کر رہے ہیں. قرآن کریم کے اندر بھی لیتفقہوا کا لفظ آیا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک میں بھی لفظ تفقہ آیا. تو یہاں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس چیز کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے، کس چیز کے حصول کا اشارہ دیا جا رہا ہے. یہی سے بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث یعنی قرآن کتاب اللہ اور احادیث سنت رسول اللہ کے ہونے کے بعد اب پھر کسی فقہ کی کیا ضرورت ہے، پھر کسی امام کی کیا ضرورت ہے، کسی فقیہ کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے، جو اس طرح کی بات کرتے ہیں انہیں میں دعوت فکر دینا چاہوں گا. ذرا قرآن کریم کی اس آیت سے سمجھو کہ یہاں لیتفقہوا فی الدین میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بڑی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے. اس میں کیا مراد ہے؟ گویا یہاں پر ایک بڑی عظیم بات کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ دین ہمارا جس کا اصل منبع کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، جس کا اصل سرچشمہ کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کتاب اللہ کے ذریعے شریعت مطہرہ کے احکام اور مسائل کو سمجھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی سمجھ کچھ مخصوص لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، انہی کو فقیہ کہا گیا. یہ قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث کریمہ کی روشنی میں جو مسائل کا استنباط کرنے، مسائل کو نکالنے کی ایک خصوصی صلاحیت ہوتی ہے، اس کو تفقہ کہا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی عطا ہوتی ہے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ یہ سب کے لیے نہیں بلکہ ایک جماعت جائے جو دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کی فقہ حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور وہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. لہذا یہیں سے فقہا کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے کہ جو فقیہ ہو جاتا ہے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑا عظیم اور بڑا اونچا مرتبہ پاتا ہے. یہ بھی حدیث پاک آپ نے بارہا سنی ہوگی. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے. 1000 عبادت کرنے والے ان کو شیطان لمحے میں بہکا سکتا ہے، مگر ایک فقیہ کو ہرگز بہکا نہیں سکتا. لہذا فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے. تو یہاں ایک فضیلت اور ظاہر ہو رہی ہے کہ جو واقعی دین کی فقہ حاصل کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ فقیہ بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص حفاظت سے نوازتا ہے. وہ شیطان کے مکر سے بچتا ہے، وہ شیطان کے داؤ سے بچتا ہے، وہ شیطان کے دھوکے سے بچتا ہے. اور شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ تو دین کی راہ میں ہی ہوتا ہے. دین کی راہ میں چلنے والے کے لیے شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے. وہ دھوکہ دیتا ہے کہ کسی طرح سے یہ دین کے راستے سے نکل جائے، دین کی سمجھ حاصل نہ کر سکے. لہذا جو واقعی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دین کی فقہ حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے کہ شیطان اسے دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. ایک خصوصی فضیلت حاصل ہو رہی ہے. تو اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی
کہ صرف قرآن اور احادیث کریمہ سے مسائل کا استنباط کر لینا، مسائل کو متعین کر لینا، یا اپنی زندگی کے لیے کوئی راستہ بنا لینا، یہ ہر ایک ایرو غیرو نتھو خیرو کا کام نہیں ہے، بلکہ جن کو فقہ کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے وہی یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ لہذا فقہ کی آپ نے ایک مختصر تشریح آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اس طرح سے ہمارے عظیم علماء کرام نے فقہ کی تعریف اور فقہا کی تعریفوں میں بڑے عظیم اقوال پیش فرمائے ہیں، لہذا ان کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ علوم شرعیہ جن کا تعلق شریعت کے علوم سے ہے، ایسے علوم جن کا تعلق شریعت اسلامیہ سے ہے، ان علوم کے اندر جسے مہارت تامہ حاصل ہو جائے، یعنی پورا ایکسپرٹ ہو جائے، اور پھر وہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا متقی پرہیزگار بندہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں بالکل ہی معمور ہو، لبریز ہو، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر، شریعت مطہرہ کے حکام پر عمل کرنے کا بھرپور جذبہ ہو، دنیا دار نہ ہو، دنیا سے بالکل ہی بے نیاز ہو، ایسا شخص واقعی فقیہ ہوتا ہے۔ علوم شرعیہ کا ماہر ہونا۔ اب علوم شرعیہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ علوم شرعیہ میں کون کون سے علوم ہیں؟ ان سب کا ایک بڑا تفصیلی خاکہ ہے، اجمالی خاکہ پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اور احادیث رسول کو سمجھنے کے لیے، چونکہ یہ عربی زبان میں ہیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے ان علوم پر وہ مہارت رکھتا ہو، جیسے علم نحو ہے، علم صرف ہے، علم بلاغت ہے، علم معانی ہے، علم بدیع ہے، اور اسی طرح سے کچھ علوم عقلیہ ہیں، جیسے منطق ہے، فلسفہ ہے، ان کے کچھ اصول ہیں، ان کا بھی جانکار ہونا ضروری ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ علم بلاغت کا جاننے والا ضروری ہے کہ وہ علم بلاغت اور علم بلاغت کے ساتھ ساتھ اس کو عربی الفاظ اور عربی لغات کا ماہر ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے وہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کریمہ کی روشنی میں کوئی ایک معنی متعین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہذا ایسا اگر کوئی ماہر آپ کو نظر آتا ہو تو آپ مجھے بتا دو، یقیناً ایسے مہارت تامہ رکھنے والے یا تو صحابہ کرام کی جماعت میں تھے، یا تابعین کی جماعت میں تھے، یا تبع تابعین کی جماعت میں تھے، یا ان کے بعد ائمہ مجتہدین جن کی ذات پر پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، جن کو ائمہ اربعہ کہا گیا، یعنی چار امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چار ایسی عظیم ذاتیں ہیں جن کی ذاتوں میں یہ سارے علوم جمع تھے، جو ان تمام علوم کے مہارت تامہ رکھنے والے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی ان کے اندر خوف خدا اور شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ، سنت رسول کا پاس و لحاظ اور عشق رسول اس قدر معمور تھا، یقیناً دنیا میں ان کے جیسی کوئی مثال نظر نہیں آتی ہے۔ یا تو کہیں علم ہے تو تقوی نہیں ہے، کہیں تقوی ہے علم نہیں ہے، کہیں علم بھی ہے تقوی بھی ہے، عشق رسول نہیں ہے، لہذا بہت ساری چیزوں سے عاری نظر آتے ہیں، مگر ان چار اماموں کے اندر وہ ساری خوبیاں نظر آتی ہیں جن خوبیوں کی بنیاد پر جنہیں مجتہد بھی کہا گیا ہے، محدث بھی کہا گیا ہے، فقیہ بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ چاروں امام محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور عاشق رسول بھی تھے، متقی اور پرہیزگار بھی تھے۔ ان چاروں اماموں کی مکمل تفصیلی حیات اور خدمات کو بیان کرنا اس مختصر سے وقت میں ناممکن ہے، اس لیے کہ جو ہمارے پاس وقت ہے، جو میرے لیے وقت ہے، بہت ہی مختصر وقت ہے، اس لیے کہ بعد میرے بعد بڑے بڑے علماء کا آپ کو خطاب سماعت فرمانا ہے، لہذا مختصر سے وقت میں چند اہم اور ضروری باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ فقہ کی ضرورت کیوں ہے، مجتہد کی ضرورت کیوں ہے، ان چاروں اماموں پر اتفاق کیوں ہوا ہے، ان کی کیا خدمات ہیں، ان کی شخصیات کیسی ہیں، کس بنیاد پر تمام علماء اسلام نے انہی پر فقہ کو محدود کر دیا، اجتہاد کو محدود کر دیا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، لہذا چند وجوہات کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ فقہ کی حیثیت کو آپ نے سمجھ لیا کہ فقہ کہتے ہیں دین کی سمجھ، لیکن دین کی سمجھ کیا ہے؟ صرف اور صرف کسی ایک مسئلے کو سمجھ لینا یہ فقہ نہیں ہے، بلکہ علوم شرعیہ کے اندر، علوم عقلیہ، علوم شرعیہ فرعیہ کا دلائل کی روشنی میں استدلال کرتے ہوئے
ان کی معلومات حاصل کرنا یہ فقہ کہلاتا ہے. لہذا اس طرح کی صلاحیت یہ مخصوص لوگوں میں ہوتی ہے. لہذا یہ صلاحیت صحابہ کرام میں بھی مخصوص حضرات میں تھی. آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے, حضور جب پردہ فرما گئے, 1,14,000 صحابہ کرام موجود ہیں, مگر ان 1,14,000 صحابہ میں سب فقیہ نہیں تھے, بلکہ اکثر روایات کی روشنی میں صرف 10 حضرات فقیہ کی حیثیت رکھتے تھے. 1,14,000 صحابہ میں فقیہ جن کو کہا گیا, فقہا جن کو کہا گیا, وہ 10 حضرات تھے. لہذا یہاں سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جبکہ صحابہ جنہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے, اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھا ہے, حضور کی احادیث کریمہ کو جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, ہر صحابی نے سنا ہے. حدیثیں سننے والے تو 1,14,000 موجود ہیں, مگر ہر حدیث کو سننے والا فقیہ نہیں ہے, بلکہ ان میں صرف 10 حضرات فقہا کی حیثیت سے موجود ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ان 10 حضرات میں سے ایک ہیں, وہ خود فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ فتویٰ نہیں دیتے تھے, بلکہ یہ 10 حضرات فتویٰ دینے کی کوشش فرماتے تھے, اور باقی تمام صحابہ ان کے فتوے پر عمل کرتے تھے, ان کی تقلید کرتے نظر آتے تھے. اب یہیں سے تقلید کا بھی ثبوت مل رہا ہے کہ ان صحابہ کرام نے جن کے حیات میں, جنہوں نے اپنے حیات ظاہری میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات ظاہری کو دیکھا, قرآن کے نزول کا زمانہ پایا, وحی الہی کے نزول کا زمانہ پایا, قرآن ان کے زمانے میں نازل ہو رہا ہے, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح فرما رہے ہیں, آیات کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں, اور ان کی زبان مادری زبان عربی ہے, ماہر عربی زبان بھی ہے, ماہر لغت بھی ہیں, اس کے باوجود بھی فتویٰ دینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. لہذا آج کا اگر کوئی بدبخت انسان یہ کہتا ہے کہ ہم کو کسی فقیہ کی ضرورت نہیں ہے, کسی فقیہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, 4 اماموں سے کسی امام کی ضرورت نہیں ہے, میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں, یقیناً ان صحابہ میں 1,14,000 صحابہ میں جنہوں نے فتویٰ نہیں دیا ہے بلکہ ان 10 حضرات کے فتوے پر عمل کیا ہے, انہوں نے کیوں نہیں قرآن پر اعتماد کیا؟ انہوں نے صرف احادیث رسول اللہ پر کیوں نہیں اعتماد کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کا منصب نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ فقہ کی صلاحیت عطا فرماتا ہے, یہ ان کا منصب ہے, یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ وہ فتویٰ دیں, ہم ان کے قول پر عمل کریں. لہذا یہ ایک اجتہاد کی قوت حاصل ہوتی ہے, اور جنہیں اجتہاد کی قوت حاصل ہوتی ہے انہیں مجتہد کہا جاتا ہے. اب ایک لفظ اور مزید آپ کے کانوں سے ٹکرا رہا ہے, اجتہاد, مجتہد. اجتہاد کیا ہے؟ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ لہذا جو فقہ کی تعریف میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, فقہ کے متعلق جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں, اس کا تعلق اجتہاد ہی سے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فقہ کی صلاحیت عطا ہوتی ہے, فقہ کی طاقت عطا ہوتی ہے, یہ خصوصی صلاحیت عطا ہوتی ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, پھر ان سے مسائل کو نکالتا ہے, وہ مجتہد کہلاتا ہے. ان کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہوتی ہے. لہذا آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بھی مجتہد ہو سکتے ہیں, اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے. آج کچھ ایسے نکلے ہیں جو چند کتابیں حدیث کی پڑھ لیے, چند حدیثوں کو یاد کر لیا, اور قرآن کریم کی چند تفسیروں کو پڑھ لیا. وہ کہتے ہیں کوئی کسی امام کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس حدیث رسول کا ذخیرہ ہے, ہمارے پاس قرآن کی تفسیروں کا ذخیرہ موجود ہے, ہم خود مجتہد ہیں, ہم اجتہاد کر سکتے ہیں. لہذا ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, واقعی اگر آپ کے اندر اجتہاد کا درجہ ہے, اجتہاد کی صلاحیت موجود ہے, تو ذرا ہمارے سامنے آ کر کے آپ چند علوم کے حوالے سے بتا دیں. معمولی طور پر علم نحو اور علم صرف کے حوالے سے اگر ہم ایک مسئلہ پوچھ لیں تو وہ جواب نہیں دے پائیں گے. جو اپنے آپ کو بہت بڑا ریسرچ اسکالر کہتا ہے, دنیا کی آنکھوں میں بہت بڑا دھوکہ دے کر کے اسلام کی تبلیغ کا دھوکہ دے رہا ہے, ریسرچ اسکالر کہلا رہا ہے اور تفسیر پیش کر رہا ہے, دنیا کو عجیب عجیب طرح کے شبدے دکھا رہا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے, تقلید کی ضرورت نہیں ہے, ائمہ مجتہدین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا شخص انتہائی جاہل ہے, نادان ہے. اس نے نہ قرآن کو سمجھا ہے, نہ حدیث رسول اللہ کو سمجھا ہے, بلکہ اس نے تو صرف اور صرف یہودیت کو سمجھا ہوگا یا عیسائیت کو سمجھا ہوگا. آج ہمارے نزدیک اجتہاد کی اگر کیفیت کسی کے اندر دیکھنا ہو تو صحابہ کرام میں
حضرت ابو بکر صدیق کے اندر دیکھیں, حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی میں دیکھیں, حضرت عثمان غنی کی زندگی میں دیکھیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دیکھیں, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دیکھیں. یقیناً ان حضرات کی زندگی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن و حدیث کے لیے جتنے علوم کی ضرورت تھی ان علوم کے وہ ماہر تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے انہیں وہ خصوصی فیضان حاصل تھا, اسی لیے وہ جو فیصلے فرماتے تھے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل صحیح فیصلے فرماتے تھے. اب یہاں سے ایک بات اور سمجھ لیں کہ مجتہد کا اجتہاد ہمارے سامنے آتا ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اجتہاد کر سکتا ہے, لیکن مجتہدین کا اجتہاد بھی ہمارے سامنے ایک بڑی عظیم رہنمائی کر رہا ہے. یہ مجتہدین کا اجتہاد صرف اور صرف عقل کی بنیاد پر نہیں ہے, ان کے سامنے 4 عظیم بنیادیں ہوتی ہیں. 4 عظیم بنیادیں ہیں جن کو دلائل شرع کہا گیا ہے یا دلائل فقہ بھی کہا گیا ہے, اصول شرع اصول فقہ بھی کہا گیا ہے. وہ 4 بنیادیں ہیں کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, اجماع امت اور قیاس. یہ 4 عظیم بنیادیں ہیں. ان 4 عظیم بنیادوں کی روشنی میں مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے. آپ کے پاس اگر کوئی عبادت کا مسئلہ ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے, اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے, آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی عالم دین کے پاس پہنچیں گے, ان سے آپ مسئلہ پوچھیں گے, امام صاحب کے پاس پہنچیں گے, ان سے مسئلہ پوچھیں گے. لہذا انہوں نے جواب دے دیا, آپ اعتماد کر لیتے ہیں, اس پر یقین کر لیتے ہیں, ہاں یہ مسئلہ ہم کو مل گیا. مگر امام صاحب نے یا عالم دین نے آپ کے اس مسئلے کا جواب کہاں سے دیا ہے؟ وہ جو فقہ کی روشنی میں مجتہدین نے بیان کیا ہے انہی کی روشنی میں وہ نقل کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, تب آپ اس پر اعتماد کر رہے ہیں. اب اس عالم دین سے آپ پوچھو کہ آپ نے اس مسئلے کا جو ہم کو جواب دیا ہے یہ کہاں سے آپ نے اخذ کیا ہے؟ وہ آپ کو بتائیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, امام مالک نے فرمایا, امام شافعی نے فرمایا, امام احمد بن حنبل نے فرمایا. اس طرح سے ان فقہا کی اصول کی روشنی میں پیش کردہ روایات کو پیش کر کے مفتی یا فقیہ پیش کرتا ہے, مسئلے کا حل, مسئلے کا جواب پیش کرتا ہے, اس پر اعتماد کیا جا رہا ہے. آج پوری دنیا میں وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں, ہر ایک آدمی اپنے کسی مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے تو اپنے جماعت کے کسی نہ کسی عالم دین سے ضرور پوچھتا ہے. یہ جتنے جو بیوقوف لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے, ہم کسی امام کی نہیں مانتے ہیں, وہ خود بھی اپنے مولوی سے جا کے پوچھتے ہیں, اپنے امام سے جا کے پوچھتے ہیں, اپنے مولانا سے جا کے پوچھتے ہیں. اب ان سے کہو کہ اگر تقلید ضروری نہیں ہے, کسی امام کی تقلید نہیں ہے, تو تمہارا یہ 5 وقتہ امام جو تم کو بول رہا ہے اس پر تم اعتماد کر رہے ہو, مان رہے ہو, یہ کہاں سے بتا رہا ہے, یہ کہاں سے اخذ کر رہا ہے؟ لہذا جزوی طور پر تم نے بھی اپنے امام کی تقلید کر لیا ہے, اپنے ایک مخصوص عالم دین کی تقلید تو کر لیا ہے. مگر یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے لیے جن اماموں کی ہم تقلید کرتے ہیں, جن اماموں پر ہم نے بھروسہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ان پر ایسا خصوصی فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ان کی زبان و قلم کو محفوظ فرما دیا. آج کل کے ایسے ایرو غیرو نتھو خیرو مولوی نہیں ہیں, الحمدللہ ان کی ذات تو ایسی عظیم ذات ہے. ادھر صرف اور صرف حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو آپ پڑھ کر کے دیکھو, یقیناً ان کی زندگی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جہاں علم کا معاملہ ہے واقعی آپ ایسے عالم دین تھے, ایسے عالم دین تھے, آپ کے لاکھوں شاگرد نظر آتے ہیں, لاکھوں شاگرد جو محدثین کی حیثیت سے ہیں. اور آج جن کی حدیثوں پر زیادہ اعتماد کیا جا رہا ہے, چاہے امام بخاری ہوں, امام مسلم ہوں, امام ترمذی ہوں, یہ واسطہ بالواسطہ کہیں نہ کہیں سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد نظر آتے ہیں. ان تک جو حدیثیں پہنچ رہی ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے تلامذہ وہاں حدیثیں پہنچا رہے ہیں. ان حدیثوں کو اخذ کر کے انہوں نے حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے. لہٰذا کوئی بخاری شریف پر اعتماد کر رہا ہے, کوئی مسلم شریف پر اعتماد کر رہا ہے, کوئی ترمذی شریف پر اعتماد کر رہا ہے. تو یہ حدیثوں کا ذخیرہ سامنے ہے, یہ حدیثوں کی کتابیں ہیں. مگر ان حدیثوں کی روشنی میں جو مسائل کا استخراج کیا گیا ہے, مسائل کا استنباط کیا گیا ہے, اس کے لیے جو اصول اور اس کے لیے ضابطے اور اس کے لیے جو قوانین مرتب کیے گئے ہیں, مدون کیے گئے ہیں, ان میں سب سے پہلے قوانین مرتب کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ.
पूरी उम्मत मुस्लिमा पर इमाम आजम अबू हनीफा का इतना बड़ा एहसान है कि आज अगर कोई भी नौपैद मसला हमारे सामने आता है, कोई भी नया मसला सामने आता है, सराहतन अगर कुरान करीम में उसका कोई सबूत नहीं मिल रहा है, उसके बारे में उसका हल नहीं मिल रहा है, अहादीस रसूलुल्लाह में उसका कहीं अगर जवाब नहीं मिल रहा है, इजमाए उम्मत में उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला ने जो उसूल और जवाबित और जो कवानीन मुरत्तब फरमाए हैं, उन कवानीन की रोशनी में अगर वो तलाश करता है तो उसे या तो किताबुल्लाह की रोशनी में समझ में आता है, या हदीस रसूलुल्लाह की रोशनी में, या इजमाए उम्मत की रोशनी में उसे मसले का हल मिलता चला जाता है। आज जितने भी फुकहा, आज जितने भी उलमा या उलमा की जमात बैठ करके जो सेमिनार के जरिए कुछ मसाइल का हल आपके सामने पेश करते हैं, जो जदीद मसाइल हैं, नौपैद मसाइल हैं, उनसे आप पूछो कहां से मसाइल हल कर रहे हैं, उनके नजदीक भी वही उसूल हैं, वही ज़ाब्ते हैं जो इमाम आजम अबू हनीफा ने मुरतब किए। आज चाहे अहनाफ हो यानी हनफी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, या शाफई मजहब से ताल्लुक रखने वाले उलमा हों, या मालिकी मजहब से ताल्लुक रखने वाले उलमा हों, या हम्बली मजहब से ताल्लुक रखने वाले उलमा हों, ये तमाम उलमा अगर फतवा देते हैं या कहीं से किसी नौपैद मसले के सिलसिले में इस्तेंबात करते हैं तो उनके सामने वही उसूल हैं जो उनके इमामों ने पेश किया है, अइम्मा अरबा ने पेश किया है। लिहाजा चारों इमामों ने जो इज्तिहाद की रोशनी में, फिक़ह की रोशनी में ये जो उसूल बनाए हैं, जो ज़ाब्ते बनाए हैं, वो इतने अजीम ज़ाब्ते हैं कि वाकई उन अजीम ज़ाब्तों की रोशनी में दुनिया के अंदर कोई भी नया मसला पेश आता है उसका जवाब हमें मिलता नजर आता है। आपको हैरत होगी, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला के शागिर्द हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह मोहम्मद बिन हसन शैबानी, उन्होंने जब किताबें लिखी हैं, उनकी एक किताब का मुताला एक यहूदी आलिम ने, रिब्बी ने जब किया है तो हजरत इमाम मोहम्मद की किताब का मुताला करने के बाद उसने बरजस्ता ये कहा, ये तो मैंने छोटे मोहम्मद की किताब पढ़ी है, बड़े मोहम्मद की किताब का हाल क्या होगा, और उनकी किताब में पढ़ूंगा और मैं अभी से कहता हूं वाकई ये सच्चा मजहब है। फौरन कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। हजरत इमाम मोहम्मद जो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, जिन्होंने बारगाह इमाम आजम में बैठ करके शरफ़े तलम्मुज़ हासिल किया है, इल्म हदीस सीखा है, इल्म फ़िक़ह सीखा है, उसूल और ज़वाबित को देखा है, लिहाजा इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला की बेशुमार खिदमात इस्लाम हैं, बड़ी अजीम खिदमात हैं। इस मुख्तसर से वक्त में उनकी खिदमात का इस्तिक़सा मैं नहीं कर पाऊंगा, अलबत्ता इतना जरूर कहूंगा कि उम्मत मुस्लिमा पर उनका ऐसा अजीम एहसान है कि जिंदगी भर हम का शुक्रिया अदा करते रहें तो उनके एहसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकेंगे। आज इबादात में और मामलात में आज हमें हर मसले का हल मिलता है, और जिंदगी में नौपैद मसाइल का अगर हल मिलता है, ये इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला के उसूल बनाए हुए उसूल की रोशनी में हमें मसले का हल मिल रहा है। यहां तक कि हजरत इमाम शाफई रदियल्लाहु ताला ने भी यही फरमाया कि तमाम फुकहा यानी जिनको फिक्र की सलाहियत अल्लाह ताला की तरफ से मिली है, उस दौर के फुकहा की बात फरमा रहे हैं, तमाम फुकहा इमाम आजम अबू हनीफा की आयाल हैं, इमाम आजम अबू हनीफा के आयाल हैं, यानी वो एक दादा की हैसियत से हैं और उनके कुंबे में सब हैं। लिहाजा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला का वो मकाम और मर्तबा है कि इमाम शाफई रदियल्लाहु ताला खुद इरशाद फरमाते हैं, जबकि इमाम शाफई के हवाले से इस हदीस में तमाम मुहद्दिसीन ने इत्तफाक किया है, बिलखुसूस हजरत अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह जिक्र फरमाया है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, पेशिनगोई फरमाई थी, मेरे खानदान कुरैश का एक ऐसा आलिम होगा जो पूरे रुए जमीन को इल्म से भर देगा। लिहाजा इस हदीस की रोशनी में इमाम शाफई की जिंदगी और इमाम शाफई के कारनामों के सिलसिले में बयान करने से पहले इतनी बात समझ लें, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, मेरे सामने कोई अगर मुश्किल मसला होता, कोई अजीम हाजत होती तो मैं इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र पर हाजिर होता, इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र पर हाजिर होता और वहां पर मैं 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता, नमाज हाजत पढ़ता, फिर मैं मुराकबा करता तो मेरा मुश्किल मसला हल हो जाता।
حضرت امام شافعی جبکہ محدث بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور اتنے عظیم امام ہیں، اتنے زبردست عالم ہیں کہ جن کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا ہے کہ خاندان قریش کا ایک ایسا عظیم عالم ہوگا جو روئے زمین کو علم سے بھر دے گا، وہ امام شافعی فرماتے ہیں مشکل مسئلے کے حل کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر جاتا۔ لہذا یہیں سے یہ مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے کسی ولی کی قبر پر حاضر ہونا یہ شرک نہیں ہے، نہ حرام ہے، بلکہ یہ تمام صحابہ کی بھی سنت ہے، تابعین کی بھی سنت ہے، تبع تابعین کی بھی سنت ہے، ائمہ مجتہدین کی بھی سنت ہے، بلکہ میں تو کہوں گا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ شہداء احد کی قبروں پر حضور تشریف لے گئے ہیں۔ شہداء احد کی قبروں پر ہر سال اسی تاریخ میں جس تاریخ میں ان کی شہادت رونما ہوئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ لہذا اس طرح کا جھوٹا یہ دعویٰ کرنا کہ قبر پر جانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، یہ بالکل ہی بے عقلی والی بات ہے، نادانی والی بات ہے، تعصب والی بات ہے۔ لہذا شرک توحید کی آڑ میں اس طرح کی بات کرنے والوں سے گزارش ہے کہ ذرا احادیث کریمہ اور محدثین اور فقہاء کی زندگی کو اچھی طرح سے پڑھو، تب سمجھ میں آ جائے گا کہ احکام شرع ہمیں کس طرح سے ملتے ہیں، ہمیں فقہ کی روشنی کہاں سے ملتی ہے۔ یقیناً آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اب اجتہاد کا دروازہ کیوں بند ہو گیا، ایک نیا سوال پیدا کیا گیا ہے، کیا اب مجتہد نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا اب کوئی مجتہد نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کی روشنی میں ہمارے سامنے کوئی مسئلہ پیش کرے، ہم اس کو تسلیم کریں؟ یاد رکھو چوتھی صدی ہجری میں اس وقت کے تمام فقہاء جو بڑے بڑے علماء، محدثین، صلحاء، فقہاء تھے، ان کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ یہ چار اماموں جیسا اب کے دور میں کوئی نہیں ہے۔ جو چار امام کی حیثیت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے جیسا کوئی عالم نہیں پیدا ہوا، کوئی فقیہ نہیں پیدا ہوا، تو اب پھر اگر یہ کہا جائے کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو ایرو غیرو نتو خیرو کوئی بھی مجتہد ہونے کا دعویٰ کر لے گا اور لوگوں کو گمراہ کرتا نظر آئے گا۔ اور ان چاروں اماموں نے کوئی اصل اور کوئی ضابطہ نہیں چھوڑا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں سارے ضابطے انہوں نے ہمارے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اب کسی ایسے مجتہد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تمام فقہاء کا اتفاق ہو گیا کہ اب کسی بھی شرعی مسئلے کے حل کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ ان چار اماموں نے جو اصول اور ضابطے پیش کیے ہیں، ان اصول اور ضابطے کی روشنی میں کسی بھی نئے مسئلے کا حل اگر تلاش کریں تو آپ کو یا تو قرآن سے اس کا ثبوت ملے گا، یا حدیث رسول اللہ سے ملے گا، یا اجماع امت سے ملے گا، یا قیاس مجتہدین سے ملے گا۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معن الجود والکرم وعلی الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا یہ عنوان بہت تفصیل طلب ہے، لہذا مختصر سے وقت میں آپ کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے، آپ کی پیاس کو بڑھانے کے لیے میں نے چند چیزیں بیان کی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آج فقہ کے متعلق اور اجتہاد کے متعلق اور فقہاء کے متعلق، یہ چار اماموں کے متعلق آپ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے علماء اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، بالخصوص حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ الرضوان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فقہائے کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان ائمہ مجتہدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آج اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت جیسا کوئی سامنے نہیں ہے تو امام اعظم جیسا کون ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کے فقہ کی کوئی مثال نہیں بیان کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں اعلیٰ حضرت کے بعد ان کے جیسا کوئی فقیہ نہیں پیدا ہوا ہے، تو جب ان کے جیسا کوئی فقیہ نہیں پیدا ہو پا رہا ہے تو ان چار اماموں جیسا کون مجتہد پیدا ہوگا، کون فقیہ پیدا ہوگا؟ لہذا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے کیسا عظیم اجتہاد کیا ہے، ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کس پانی سے وضو جائز ہے، کس پانی سے وضو جائز نہیں ہے، پانی کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، تیمم کس مٹی سے کیا جا سکتا ہے، مٹی کی کتنی قسمیں ہیں۔ تمام فقہاء کی کتابیں ایک طرف رکھو اور اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ ایک طرف رکھو۔
فقہ کی روشنی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے قرآن میں تو اتنا ہی پڑھا ہے کہ قرآن میں آپ نے اتنا ہی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. جب تمہیں نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو دھو, اپنے ہاتھوں کو دھو, اپنے سروں کا مسح کرو اور پیروں کو دھو. یہ دھونے کا حکم یعنی وضو کا ذکر تو آ گیا ہے, مگر وضو کے لیے کیسا پانی چاہیے, پانی کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں, کس کس پانی سے وضو جائز ہے, کس پانی سے وضو جائز نہیں ہے, پانی کی مقدار کیا ہونی چاہیے, دھونے کی مقدار کیا ہونی چاہیے, ان سارے احکام و مسائل کا نکالنا قرآن سے یہ مجتہدین اور فقہا کا کام ہے. کہ فقہا اور مجتہدین نے قرآن کریم کی روشنی میں, احادیث کریمہ کی روشنی میں ان مسائل کا استنباط کیا ہے, استخراج کیا ہے. لہذا انہی مسائل کے استنباط کرنے والے فقہا اور مجتہدین جو آج 4 امام کی حیثیت سے ہیں. آخری بات, آخری پیغام یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان 4 اماموں کی اگر زندگی کو آپ دیکھیں گے, ان کی حیات طیبہ اور ان کی خدمات کو دیکھیں گے, یقیناً آپ کا دل اس بات پر آمادہ ہو جائے گا کہنے کے لیے واقعی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے پیدا فرمایا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انہیں پیدا فرمایا یقیناً انہوں نے زندگی میں وہ کر کے دکھایا. پوری امت مسلمہ کی رہبری, پوری امت مسلمہ کی رہنمائی اور حلت و حرمت کے مسائل کو ایسے عالم میں پیش کیا ہے جبکہ لوگوں کو قرآن و حدیث کا سمجھنا بڑا مشکل تھا. لہٰذا ہم ان کے مرہون منت ہیں. آج ہم دین کے احکام پر اچھی طرح سے عمل کر پا رہے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں, تو ہمارے اوپر ان اماموں کا احسان ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر کوئی یہ تمہارے ذہن میں بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, لہٰذا جب اللہ کا کلام موجود ہے تو کسی امام کے کلام کی کیا ضرورت ہے, کسی امام کی بات کو ماننے کی کیا ضرورت ہے. وہ بیوقوف ہے, سمجھا نہیں. امام اعظم, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ان ائمہ مجتہدین اور فقہا نے اگر کوئی مسئلہ بھی پیش کیا ہے تو اپنی طرف سے نہیں, بلکہ وہ یا تو کتاب اللہ کی روشنی میں ہے, اللہ کے کلام کی روشنی میں, یا حدیث رسول اللہ کی روشنی میں, یا اجماع امت یا قیاس کی روشنی میں. لیکن قیاس کا بھی معاملہ بڑا عظیم ہے کہ قیاس صرف عقل اور رائے کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ قیاس بھی اگر مجتہد کرتے ہیں تو کہیں کتاب اللہ کی روشنی میں, حدیث رسول اللہ کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں. لہذا یہ 4 امام ہمارے لیے بڑے عظیم ہیں, ان کی زندگی ہمارے لیے بڑی عظیم مشعل راہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کے حوالے سے تاریخ میں مذکور ہے کہ آپ ایسے عظیم امام ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. ہر رمضان شریف میں 2 قرآن شریف ختم فرمایا کرتے تھے. اتنے عظیم امام, اتنے عظیم عالم دین آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ واقعی ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی عظیم توفیق عطا فرمائی تھی کہ رمضان شریف میں ہر روز 2 ختم قرآن مکمل فرما رہے ہیں. ہر روز 2 ختم قرآن کرنا کتنا عظیم مسئلہ ہے, کتنا مشکل مسئلہ ہے. آج پورا رمضان گزر جاتا ہے, ہم ایک بار قرآن ختم نہیں کر پاتے. بہت سارے لوگ ایک مکمل ختم نہیں کر پاتے ہیں. یہاں روزانہ 2 مکمل قرآن ختم فرما رہے ہیں. لہذا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم تھا, اور آپ نے اپنی زندگی سے یہ ظاہر کیا ہے کہ ہماری زندگی فقط اللہ عز و جل کے لیے ہے, اس کی رضا کے لیے ہے, اور ہمیں عمل کرنا ہے اتباع مصطفیٰ کے مطابق, شریعت مصطفیٰ کے مطابق, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. اور اس کے رسول میں ایسے عظیم امام ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں تو عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, میں آپ کا ایک ادنا محتاج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, مجھ پر کرم کی نظر فرما دیں. امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم یہ شریعت مطہرہ کے احکام و مسائل کے استنباط فرمانے والے بڑے عظیم امام ہیں. یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خصوصی علم اور فقہ حاصل کرنے والے عظیم امام ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, اولیاء ہیں. بلکہ ان کی زندگی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں صلحائے امت میں بڑا اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. لہذا اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اسی لیے پیغام دیتے ہیں, بارگاہ مصطفیٰ میں عرض بھی کرتے ہیں, یا رسول اللہ, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام با وفا جو ائمہ مجتہدین ہیں, ان کی تقلید اور ان کی اتباع کے حوالے سے اعلیٰ حضرت یہ پیغام دیتے ہوئے ارشاد عرض کرتے ہیں, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اللہ تعالی ہم سب کو دین اور شریعت پر قائم رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام گناہوں, برائیوں سے, تمام بد مذہبوں, بد دینوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے, اور آخری دم تک ہمیں
ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔